بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 3۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم اسلامیات کی کتاب کا سبق پڑھ رہے تھے، آداب گفتگو، جس کی ریڈنگ ہم نے مکمل کر لی تھی، اور آج ہم اس کا مشقی کام کرنے جا رہے ہیں۔ مشقی کام کے لیے آپ صفحہ نمبر 45 یعنی 45 جو ہے وہ کھول لیجئے۔ پیارے بچوں، ہم نے آداب گفتگو پڑھا اور اس میں جانا کہ ہمیں جو ہے وہ کس طرح بات چیت کرنی چاہیے، کون سی وہ باتیں ہیں جنہیں گفتگو کرتے ہوئے ان کا خیال رکھنا چاہیے، بات چیت کرتے ہوئے ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب محفل میں بات ہو رہی ہوتی ہے، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو بغیر اجازت بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، پہلے سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے۔ وہ بات اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں دوسرے کو وہ بات آپ کی بری نہ لگے۔ پھر آپ نے یہ پڑھا کہ زیادہ اونچی آواز میں بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن میں، ہمارے دین اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ اونچی آواز جو ہے وہ گدھوں کی ہے، تو ہمیں آہستہ آواز میں، نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے، اور اتنا آہستہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ آپ کی بات سمجھ ہی نہ پائے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ گھر میں جب کوئی گیسٹ آتے ہیں، کوئی مہمان آتے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسی بات ان کے سامنے نہیں کرنی چاہیے کہ جن سے ان کو اپنی انسلٹ فیل ہو، اپنی بےعزتی محسوس ہو۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کا دل دکھے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں پیارے بچوں جو ہمارا دین مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا بھی آداب گفتگو یہی تھا، ان کا بھی یہی انداز تھا، اور انہوں نے بھی ہمیں یہی باتیں سکھائیں کہ ہمیں جو ہے وہ بات کرتے ہوئے ان آداب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو آج ہم اس کا مشقی کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو مشقی کام میں آپ مشق میں سوال نمبر 1 دیکھیے کہ اونچی آواز میں بولنے والوں کی قرآن پاک میں کس طرح برائی کی گئی ہے۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ وقصد فی مشیکا وغضض من صوتک ان انقر الاصوات لصوت الحمیر، سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 ہے، جس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ آیت چھوٹے بچوں کے لیے لکھنا مشکل ہے، اور پھر جب ہم اس کو آیت کے ساتھ لکھیں گے تو زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو آیت کو مت لکھیں، صرف آپ کاپی پر اس کا ترجمہ لکھیں، کیونکہ انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ ہمارے قرآن میں اونچی آواز کے ساتھ بولنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اور اپنے چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ یہاں تک یہ جواب ہے اس کا۔ تو یہ سوال نمبر 1 کا جواب آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کی 3 خوبیاں بیان کریں۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز گفتگو تھا، ان کی کیا انداز تھا اور ان کی کیا خوبیاں تھیں۔ اس میں آپ لکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے مختصر بات کرتے۔ ایک پوائنٹ آپ یہ لکھ لیں۔ دوسرا آپ یہ لکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ پھر نمبر 3 لکھ لیں کہ ایسی گفتگو ہرگز نہ کرتے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ یہاں تک آپ یہ تیسرا پوائنٹ لکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اوپر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم آواز میں گفتگو فرماتے، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کریں کہ نمبر 1 میں یہ کر لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم آواز میں گفتگو فرماتے۔ دوسرا پوائنٹ آپ یہ لکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے مختصر بات کرتے، اور تیسرا آپ یہ لکھ لیں کہ ایسی گفتگو ہرگز نہ کرتے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے تاکہ وہ خوش ہوں، تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو 4 پوائنٹ بتا دیے ہیں، آپ کو اسے اپنی کاپی پر 3 لکھ سکتے ہیں۔
تو پیارے بچوں، یہ آج کا آپ کا کام ہے کہ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 آپ نے اپنے کاپی پر خوش خط لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔